کر کے صحابہ کو نماز پڑھائی ہے. صحابہ کو نماز. اب کوئی مسلمان اس حدیث کو لے کر آج کھڑا ہو جائے نماز کی حالت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر لے, نماز ہو جائے گی؟ بس یہی جملہ کافی ہے کہ جو چیز منسوخ ہو جائے اس پہ عمل کر کے بندہ کبھی ہدایت یافتہ ہو سکتا. اب صرف قرآن ہے پورے عالم کے لیے. جس نے ہدایت کے راستے پہ آنا ہے اس کو قرآن کے احکامات پہ عمل بھی کرنا ہوگا اور قرآن کے احکامات کو ماننا بھی ہوگا. اس کے سوا ہدایت کا کوئی اور راستہ اس وقت موجود. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, اور اللہ نے فرقان کو نازل کیا. قرآن کا دوسرا نام ہے. قرآن کے کئی نام ہیں. فرقان کا معنی ہوتا ہے جو فرق کرنے والا ہو حق اور باطل کے درمیان. جو فرق کرنے والا ہو حق اور, یہ فرقان کا لفظی معنی ہے. تو کیونکہ قرآن نے آ کر حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا, قرآن نے آ کر حق اور باطل کو جدا جدا کر دیا, اس لیے اس کتاب کا ایک نام فرقان بھی رکھا گیا ہے. کیونکہ جتنے نام ہیں ہر نام کی وجہ تسمیہ بھی مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ تسمیہ ہے. اس کو فلاں کتاب کا نام دیا تو کیوں دیا فلاں کا, یعنی کئی نام ہیں. ہر نام پہ فقہاء نے مفسرین نے اس کی وجہ تسمیہ کا ذکر کیا. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ لوگ جنہوں نے, اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں وہی نجران کا وفد ہے. وہی نجران کا کیا ہے جو سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا اور جن سے گفتگو کے بعد اللہ نے یہ آیتیں نازل کی. اللہ فرمائے ان الذین کفروا, بے شک یہ جو نجران سے ابھی 60 بندوں کا وفد سرکار کے بارگاہ میں آیا, یہ کافر بے آیات اللہ, ان لوگوں نے کافروا بے آیات اللہ, اللہ کی نشانی کا انکار کر دیا ہے. اللہ کی نشانی کا, اللہ کی نشانی سے مراد یہاں سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات ہے. اللہ فرما رہے ان لوگوں نے میری نشانی اور علامت کا کیا کر دیا ہے, کافروا, انکار کر دیا ہے. بس لہم عذاب شدید, تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے, بڑا شدید قسم کا عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ سخت قوت والا ہے, زبردست طاقتوں والا ہے, اور جس طرح چاہے اسی طرح وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہے. اب سنیں, سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جو یہودی, جو عیسائی آئے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے تھے, اللہ کا بیٹا. اب ان کا دعویٰ بھی سنیں. ظاہر اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو کوئی نہ کوئی اس پہ دلیل بھی دیتے تھے نا. اس دلیل کو آج بھی کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے. تو جنہوں نے ان کی دلیل کو پکڑا ہے پھر وہ عیسائیت کے ساتھ تو جانتے ہوں گے, اسلام کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق. ان کی دلیل دیکھیں. وقیل ان الآیۃ واردۃ فی رد علی النصارى, اور بعض نے کہا یہ آیت مبارکہ جو اگلی آ رہی ہے یہ عیسائیوں کے رد میں آئی ہے. یاد کن کے رد میں آئی ہے, عیسائیوں کے رد میں آئی ہے. آیت کا ذکر ہم اگلے اتوار عرض کریں گے, وہ اس کو شان نزول آپ کو پہلے عرض کر رہے ہیں جو اس سے اگلی آیت ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. یہ آیت ہے اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ قیل ان الآیت واردۃ فی الرد علی النساء. مفسرین نے کہا کہ یہ آیت عیسائیوں کے رد میں اللہ نے نازل کی ہے. ان کا رد کیا ہے, ان کا عقیدہ کیا ہے, جس عقیدے کا اللہ یہاں رد فرما رہا ہے, غور کرنا. وذالک ان عیسیٰ علیہ السلام, اور ان کا یہ عقیدہ تھا جس کا رد کیا جا رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کان یخبر ببعض الغیب, آپ غیب کی خبریں دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کس چیز کی خبریں دیتے تھے, غیب کی خبریں. فیقول, اور یوں دیتے تھے, سامنے ایک شخص آیا اس کو فرمایا اقلت فی دارک کذا صنعت فی دارک کذا و کذا. ایک شخص سامنے آیا, جناب عیسیٰ اللہ اس کو فرماتے تو نے آج صبح ناشتے میں یہ چیز کھائی ہے. اقلت فی دارک کذا و کذا, تو نے آج صبح کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ چیز کھائی ہے اور یہ پی ہے. وہ صنعت فی دارک کذا و کذا, اور تو نے آج
اس سے پہلے دن، اس سے پچھلے دن اور آج کے بعد والے دن، اس سے مزید اگلے دن تو نے یہ کھانا ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بندے کو دیکھ کے بتا دیا مستقبل میں بھی اور ماضی میں بھی جو کچھ کھاتے تھے، جو کرتے تھے، جو کھانا تھا، جو کرنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتے۔ نمبر 2، وَإِنَّهُ أَحْيَاءَ الْمَوْتَى، عیسائی کہتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام غیر کی خبریں دیتے تھے۔ عیسائیوں نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے احیاء الموتى کہ ان کو زندہ کیا ہے، مردوں کو زندگی بخشی ہے۔ کہنے لگے ہمارے نبی علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے ابرہ الاکمہ والابرص، مادر ذات اندھوں کو کیا دی ہے؟ آنکھیں اور روشنی اور آنکھوں کا نور دیا ہے۔ والابرص، اور جو شخص کس مرض میں مبتلا ہوتا؟ ابرص کے مرض میں، کوڑی کے مرض میں۔ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے جسم پر گدرا پن شروع ہو جاتا ہے، سفید سے دھبے اور داغ لگ جاتے ہیں، اس کو عربی میں ابرص کا مرض کہتے ہیں۔ کوڑی کے مرض والے کو آپ ہاتھ پھیرتے رب اس کو شفا عطا فرما دیتا، اور جس تک ہاتھ نہ پہنچتا آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا لوگ لے جاتے اور وہ اس اندھے پر مارتے، اس کی آنکھوں پر اور اس ابرص والے کے جسم پر مارتے۔ اللہ نبی نے کو عیسیٰ علیہ السلام کے لباس کی برکت سے آنکھیں دے دیتا اور ابرص والے کو اللہ صحت عطا فرما دیتا۔ عیسائی یہ کہتے تھے ہمارے نبی علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام مادہ ذات اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں، ہمارے نبی علیہ السلام ابرص والوں کو شفا دیتے ہیں۔ وَخَالَقَ مِنَ الطِّينِ طَيْرًا، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے مٹی سے پرندوں کو پیدا کر کے فَأَنفَخَ فِيهِ، قرآن کہہ رہا ہے ان میں دم کیا تو وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو گئے، وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو گئے۔ بس فَعِدَّةِ النَّصَارَى فِيهِ الْإِلَٰهِيَّةِ، ان باتوں کو عیسائی سامنے رکھتے کہ ان باتوں کو آج بھی یہ گندی تبلیغ سریتوں پہ کی جا رہی ہے، آج بھی یہ عیسائیت کا گندا مذہب لوگ پھیلا رہے ہیں۔ غور سے سنیں اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ان لوگوں سے دور رہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جب ان کا کوئی پادری، جب ان کا کوئی عالم، جب ان کا کوئی شیخ اپنے لوگوں کو دین میں، دین عیسیٰ میں تبلیغ کرنے آتا، کھڑا ہوتا اور کہتا عیسیٰ اللہ کے، بولے عیسیٰ اللہ کے، لوگ کہتے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ عیسائی کہتے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام غیب کی خبریں دیتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام مادہ ذات اندھے کو آنکھیں دیا کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم ابرص والوں کو شفا دیا کرتے تھے۔ ان کا پادری کہتا جس ہستی میں یہ صفتیں پائی جائیں وہ الہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ الہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن نے اس باطل عقیدے کا رد کیا ہے کہ الہ کی یہ صفتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفتیں ہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جس کا ذکر ہم اگلے اتوار عرض کریں گے، جو ماں کی پیٹوں میں کسی کی شکل و صورت بناتا ہے، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے پہ اپنی قدرت کاملہ کو لگا کے اس سے ایک بہترین تخلیق انسان کی صورت میں کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان کا رد فرمایا کہ غیر جاننے والے کو خدا کہنا یہ باطل ہے، غیر جاننے والے کو اللہ کہنا یہ غلط عقیدہ ہے۔ جس کے پاس مردوں کو زندہ کرنے کی صفات ہوں اس کو اللہ کہنا یہ باطل ہے، جو اختیارات رکھتا ہو اس کو خدا کہنا یہ باطل ہے، اور جو مٹی سے پرندے بنا کے اپنے اختیارات لاگو کر کے ان کو ہوا میں اڑا دیتا ہو اس کو خدا کہنا باطل ہے۔ اور یہ عقیدہ عیسائیت ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اب آپ عیسائیت کا ایک عقیدہ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے پہ جو ان کے پاس دلائل ہیں، آپ نے ان کو سماعت فرمایا، ان دلائل کو کس طرح لوگوں پہ لاگو کرتے، کہتے دیکھو یہ صفات اس کی ہوتی ہیں جو کیا ہوتا ہے۔ آج بعض لوگ مسلم نہیں ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلم ہیں، وہ بھی ایسی تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو مشرک کہتے ہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ اہل قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی غیب جانتے ہیں، آپ نے مان لیا۔ قرآن کہتا ہے نبی اختیار والے ہوتے ہیں، آپ نے مان لیا۔
قرآن کہتا ہے نبی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ نے بولنے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے نبی بیماروں کو شفا دیتے ہیں، آپ نے۔ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں نبی کے جسم سے لگنے والا کپڑا بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور آپ نے۔ کیونکہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ اب ان عقیدوں کی بیس بنا کر، ان عقیدوں کو بنیاد بنا کر لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بول نہیں یار، کیوں مشرک کہتے ہیں؟ ان کا یہی دعویٰ ہے کہ یہ باتیں تو خدا میں ہوتی ہیں، یہ باتیں تو خدا میں ہوتی ہیں۔ ارے جاہلو، اس بات کا رد تو رب نے عیسائیت کے عقیدے میں کر دیا ہے، تم کس اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو؟ یہ عقیدہ تو عیسائی رکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنانے کے لیے، رب کا بیٹا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسی صفات کا مالک اللہ نہیں ہوتا، ایسی صفات کا مالک اللہ۔ یہ صفات تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی موجود ہوتی ہے، وہ صفات لے آؤ عیسیٰ علیہ السلام میں جو اللہ کے سوا کسی اور میں موجود نہ ہوں۔ وہ صرف دو باتیں ہیں جن کا ذکر اگلے بار تفصیل سے کریں گے۔ نمبر ایک، اور یہی شرک کی دو قسمیں بنتی ہیں، نمبر ایک اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا مستحق سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کا۔ شرک کی دوسری قسم اللہ کے سوا کسی اور کو واجب